صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ پروردگار عالم مومنین کے رزق میں برکت عطا فرما، محمد و آل محمد کی معرفت عطا فرما۔ حاجی ملک فقیر حسین نمبردار صاحب، ملک علی حیدر صاحب اور جتنے بھی بانیان ہیں مالک، ان کے رزق میں عزت میں برکت عطا فرما۔ یا الہی آخری نجات دہندہ کا جلد ظہور فرما، امام کی معرفت اور ان کی نصرت کی توفیق عطا فرما۔ مجلس کی قبولیت کے لیے، مومنین کی بلندی کے لیے بلند تر صلوات اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، حمد الشاکرین اکرامین والاولین، قائد الغر المحجلین، نبی الانبیاء، عظیم الرجا، ماہی ذنوب والخطا، کنت نبی آدم بین الطین والماء، صلی اللہ المکنون، نور الافدت والعیون، سیدنا و سندنا و حبیبنا و طبیبنا و طبیب جاننا و ملکنا و ہادینا و مرشدنا ابی القاسم محمد۔ اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ درود اس طرح بھیجیں، کم از کم اس طرح درود پڑھیں جس طرح درود پڑھنے کا حق ہے۔ جتنی بلند محمد و آل محمد کی ذات بلند ہے، اتنی بلند صلوات بھیجیں۔ صلی علی۔ ایک شعر پڑھ کے میں تھانوں چیک کرنے لگا، پھر اس وقت نوکری دے چند جملے کہہ کہ میں ممبر تو اجازت لاگا، چونکہ کثیر تعداد ذاکرین علماء کرام دی تعداد ہے۔ کہندہ آل نبی دی تمثیل نہ کریا کر۔ جس بندے نو بولن دی اجازت ہے، جملے دی قدر کرے گا، دوسرے بندے نہ کلام نہیں۔ جرا بندہ دماغ اور دل حاضر لے کے ہاتھ لے کے بیٹھے، اسے اے فلانا آل نبی دے برابر، فلانا برابر۔ شاعر نے لکھیا آل نبی دی تمثیل نہ کریا کر، رل کوئی نہیں سکدا آل نبی دے نال۔ اوے آل نبی دی زکاة نہیں لے سکدی، ملا تو تے پلیاں زکاة نال۔ حیدر حیدر، ہاتھ اٹھا کے بھائی، جس کے ہاتھ مولا کے ذکر کے لیے ہیں، دونوں ہاتھ اٹھا کے ذرا میں مجلس کا ماحول بنائیں۔ حیدر جیئے آپ جیئے، میرا جملہ رکا ہوا ہے۔ حضرات محترم علی کے ساتھ آج بھی لوگ مقابلہ کرتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے میں علی جیسا، علی مجھ جیسا، رسول خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اے رسول خدا علی جیسا کوئی ہو سکتا ہے؟ کہا کعبے میں آ کے علی نے بتا دیا، کعبے جیسا گھر نہیں، علی جیسا امام نہیں۔ جیئے آپ جیئے آپ جیئے۔ معیار یہ نہیں ہے کہ علی والے بیٹھے ہوں تو علی کا نام اس طرح لیا جائے۔ علی کا ذکر کرنا عبادت ہے، علی کی فکر عبادت ہے، علی کی محبت عبادت ہے، علی کا در عبادت ہے، علی کا گھر عبادت ہے، علی کا امامہ عبادت، علی کی اباء عبادت، علی بیٹھ جائے تو عبادت ہے، علی چلے تو عبادت ہے، علی کی زیارت ہو تو عبادت ہے، علی کی مجلس ہو تو عبادت ہے، علی دیکھے تو عبادت ہے، علی کھائے تو عبادت ہے، علی پیے تو عبادت ہے، علی خزان میں آئے عبادت ہے، علی ممبر پہ بیٹھے تو عبادت ہے، علی درس محبت دے تو عبادت ہے، علی کعبے سے بت اتارے تو عبادت ہے۔ منکر علی مار، تجھے پتا چلے گا قبر میں علی کا ذکر عبادت ہے۔ جیئے آپ جیئے آپ۔ میں ایک جملہ دیا کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن نے کہا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ مالک کائنات یہ آیت اوروں کے لیے نازل کیوں نہیں کرتا؟ طاہر ہے، ایک جماعت صحابہ بھی ہیں، ایک جماعت اہل بیت بھی ہیں،
تو یہ پلیتوں کو اہل بیت سے دور کرتا ہے، ادھر کیوں نہیں کہتا؟ کہا یہی تو بتانا چاہوں، منکر اور منافق صحابی کا نام تو لے سکتا ہے، مومن کے ہوئے بغیر علی علی نہیں کر سکتا۔ حیدر بھائی جو عبادت کرنے آیا ہے بولے۔ میں اب اپنے جملے اختتام کی طرف لانا چاہتا ہوں اور پیغام دینا چاہتا ہوں۔ کوئی بندہ، اب چونکہ میں اس پہ جملہ محبت دینا چاہتا ہوں، کوئی بندہ پل سرات سے گزر نہیں سکتا۔ اگر آپ موجود ہیں تو میں جملہ کہتا ہوں، وگرنہ چھوڑ رہا ہوں، اس لیے اگر کہ آپ کی موجودگی ہو تو یہ بہت بڑا جملہ ہے۔ کوئی بندہ پل سرات سے گزر نہیں سکتا۔ مالک توحید بیان کر دی، رسالت بیان کر دی، گزر جائے گا؟ کہا نہیں، درمیان میں کھڑا کرو، اسے پوچھو علی کو ولی مانتا ہے کہ نہیں؟ کہا اسے کھڑا کرو اور پوچھو میرے علی کو ولی مانتا ہے؟ پروردگار عالم پل سرات پہ علی کی ولایت کا ذکر کیوں؟ کہا یہی بتانا چاہتا ہوں، گزرتے وقت جو علی کو نہ مانے وہ گزر نہیں سکتا۔ آج فیصلہ کر، جو علی کا ادھر نہیں وہ ادھر نہیں، جسے علی اچھا نہیں لگتا وہ یہ نہ سمجھے کہ مجھ میں کمال ہے۔ کہ بولا دنیا کائنات کے بندوں نے فیصلہ کر لیا، پروردگار عالم ہمیں کچھ سینٹی میٹر ہے کہ بندے کا خون جو ہے شجرہ حلالی ہے کہ حرامی ہے، تو کہا پتہ کرنے کے لیے کون سا مشکل ہے؟ اگر ٹیسٹ کے پیسے نہیں، ڈی این اے کے پیسے نہیں، رپورٹ لے نہیں سکتا، بس چھوٹا سا کام کرنا، علی کا نعرہ لگا کے دیکھ لینا، اگر جچ جائے سج جائے تو حلالی ہے، وگرنہ کل بھی حرامی آج۔ بس عزادار حسین اب رونے آئے ہیں تو دو چار آنسو بہائے اس نیت سے کہ ان کے غم میں جو روتا ہے اس کے آنسو ضائع نہیں جاتے، پاک بی بی اپنے رومال میں لے جاتی۔ اشرکم اللہ، کم از کم اتنی ہائے کرے کہ آج وہ اسیر بغداد کا قیدی دیکھے، ہے ایسا قیدی جو قید میں تھا تو پھر بھی فحشہ عورت کو بھیجا تو جا کے میرے امام پہ کوئی تہمت لگا دے، وہ اندر جا کر کہتی ہے مجھ سے تو نے دھوکہ کیا ہے، اندر چادر موجود ہے کوئی قیدی نہیں ہے، چادر موجود ہے کوئی قیدی نہیں ہے۔ اب فحشہ عورت نے جب جا کر کہا نا، جا کر کہا السلام علیکم، میرے امام نے چہرے سے چادر ہٹائی، اس نے زنجیریں دیکھی، دیکھ کے کہتی سی کربلا کے بعد کائنات والوں میں کیسے بتاؤں، میرا امام موسیٰ کاظم کے ہاتھوں پہ زنجیریں، گوشت کھا کر وہ فحشہ عورت کہتی تھی امام تیرا ہی صبر ہے، اس قید خانے میں رہنا، تیرا جرم کیا ہے؟ امام نے بول کے کہا میرا جرم اتنا ہے کہ میری ماں کا نام زہرا ہے، میرا جرم اتنا ہے میں علی کی اولاد ہوں۔ عزادار حسین جب بھی علی کے بچوں سے ظلم کرنے والے نے ظلم کیا ہے، اس نے رنگ رنگ کی تکلیفیں دی ہیں۔ جب میرے امام کو مارتے تھے، موسیٰ کاظم کو مارنے والا مارتا تھا، منہ سے خون جاری ہے، قیدی قریب سے ایک بزرگ آتا ہے، وہ خون صاف کر کے کہتا ہے زہرا کے شہزادے یہ صبر تیرے گھر کی میراث ہے۔